جو کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے تو اللہ کا کوئی گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے مال و دولت سے، مال خرچ کیجیے مسجدوں کے اوپر، دولت خرچ کیجیے مسجدوں کے اوپر۔ ہو سکے اگر اللہ نے آپ کو زمین دی ہے، اللہ کی راہ میں کوئی زمین وقف کر دیجئے، جب تک دنیا میں وہ زمین رہے گی اور وہاں پہ سجدہ ہوتا رہے گا، وہاں پہ نماز ہوتی رہے گی، ان لمیٹڈ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہر نیکی کا ثواب لمیٹڈ ہے، مگر یہ نیکی ان لمیٹڈ ہے۔ آپ نے اگر مسجد کے لیے کوئی جگہ دے دی، کوئی زمین دے دی، جب تک وہ مسجد موجود رہے گی، قیامت کے دن وہ زمین بھی آپ کے لیے گواہی دے گی۔ اے اللہ، جب لوگ زمین و جائیداد کی محبت میں دوسرے کی زمین بھی ہڑپ لیا کرتے تھے، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے گھر کے لیے اپنی زمین کو وقف کر کے گیا تھا، اے اللہ یہ مسجد کے لیے زمین دے کے گیا تھا، یہ نمازیوں کے لیے زمین دے کے گیا تھا، وہ زمین قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے گی۔ ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہی نیکی ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجد، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے گا، کسی مسجد کے بنانے میں حصہ لے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ ایک اور آسان کام بتا دیتا ہوں جنت میں لے کے جانے، بہت آسان کام، آیت الکرسی پڑھ لیجیے ہر نماز کے بعد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دور کل صلاۃ مکتوبہ، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، لم یمنعہ دخول الجنت الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، موت کے مرتے ہی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بس اس کو کیا کرنا ہے، پابندی سے ہر فرض نماز کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی اس کو پڑھنا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، آپ کا جنت میں جانا تو اور آسان ہے، آپ کو صرف 4 کام کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ جنت میں چلی جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جو عورت 4 کام کر لے گی، 4 کام جو عورت کر لے گی، جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے، جو رمضان کا روزہ رکھے، جو اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرے، اور جو اپنی عزت کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، 4 کام جو عورت کرے وہ جنت میں چلی جائے گی، جنت کے ہر دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور میری بہنوں کان کھول کے سن لینا، اگر تم شادی شدہ ہو، اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو میری یہ بات بہت دھیان سے سنو۔ بعض عورتیں کیا ہے صاحب، تقریر بہت شوق سے سنتی، ان کا موبائل اٹھا کے دیکھو، جتنے بڑے بڑے مولانا لوگ ہیں ان کی تقریریں ان کے موبائل پہ بھری ہوئی۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، آپ کو علماء سے محبت ہے، آپ کو ان کی تقریروں سے محبت ہے، لگاؤ ہے، ہر جلسے میں جاتی ہو، ہر پروگرام میں جاتی ہو اور بڑے شوق سے دین کی باتیں سنتی ہو، لیکن آپ اپنے گھر میں اپنے شوہر سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی ہو۔ شوہر 10 باتیں آپ سے کہتا ہے تو 9 باتیں نہیں مانتی ہو، 1 بات مانتی ہو، منوانا جانتی ہو، ماننا نہیں جانتی ہو، تو کان کھول کے سن لو میری بہنوں، ایک شادی شدہ عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے، جب تک اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت نہیں کرے گی وہ جنت میں نہیں جا پائے۔ حضرت حسین ابن محسن کہتے ہیں کہ میری پھوپھی اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کسی کام سے وہ آئی تھی، جب جانے لگی اللہ کے نبی نے پوچھا ازات زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کی بہت سیوا کرتی ہوں، بہت خدمت کرتی ہوں، لا علوہ الا خیرا، میں اپنے شوہر کی بھلائی میں، اس کے حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کان کھول کے سن لو، انما ہوا جنتک و نارک، تیرا شوہر ہی تیری جنت ہے، تیرا شوہر ہی تیری جہنم ہے، اگر تو نے شوہر کی خدمت اور اطاعت سے منہ موڑ لیا تو جہنم میں چلی جائے۔
میری بہنوں اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو میں یہ نہیں کہتا شوہر کی آپ ہر بات مانیں، جو غلط بات ہے جو ناجائز بات ہے وہ نہیں ماننا ہے، لیکن صحیح بات آپ کو ماننا ہے. آپ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. شوہر کا اتنا بڑا حق ہے، اگر شوہر گھر پہ موجود ہے اور عورت کو نفل روزہ رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. اللہ کے نبی نے منع کیا، خبردار اگر کسی عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ تک نہیں رکھے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی کا بہت بڑا دار و مدار میاں بیوی کی آپسی رشتے پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایسا بنایا ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہے، بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے. اگر شوہر اپنی ضرورت کے تحت بیوی کو بلائے اور بیوی کے اوپر کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، اور بیوی اگر شوہر کی بات نہ مانے اور شوہر کی خواہش کا احترام نہ کرے تو حدیث میں ہمیں یہاں تک الفاظ ملتے ہیں لعنت الملائکۃ حتی تصبح، رات بھر اس عورت کے اوپر فرشتوں کی لعنت برستی ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، یہ رشتہ اسلام نے اس رشتے کو بہت اہمیت دی ہے. شوہر کو بھی بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا ہے اور بیوی کو بھی شوہر کے جذبات کا خیال رکھنا ہے. اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والا ایک عمل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کریں. آپ کے مسلمان بھائی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، کوئی غلط الزام لگائے، اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی عزت کا ڈیفنس کرے، بچاؤ کرے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رد عن عرض اخی، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچائے گا، اس کا ڈیفنس کرے گا، اس کا بچاؤ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. آج تو الٹی بات ہے. آج تو ہمیں کسی کی برائی مل جائے ہم تو پیٹرول آگ میں پیٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں، ہم تو اور بھڑکانے کا کام کرتے ہیں. خبردار، ہو سکے تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرو ورنہ خاموش رہ جاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، ایک دوسرے کی عزتوں کا دفاع کرنے والے بنو، ایک دوسرے کی عزت اچھالنے والے نہ بنو. اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والا ایک اور عمل ہے. قرآن میں جہاں جہاں بھی جنت میں لے کے جانے کی بات آئی اللہ وہاں پہ ایک عمل بیان کرتا ہے، الذین هم علی صلواتہم یحافظون. میرے جنتی بندے وہ ہیں، میرے کامیاب بندے وہ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. کسی حال میں یہ نماز معاف نہیں ہے میرے پیارے سے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے ٹائم پر فرض ہے. علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی کوما میں ہے، پڑا ہوا ہے، آئی سی یو میں ہے، کوما میں ہے، دماغ کام کر رہا ہے، بس دماغ کام کر رہا ہے، نہ ہاتھ میں حرکت ہے، نہ پیر میں حرکت ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ ڈل سکتا ہے. اے علامہ عبدالعزیز ابن باز، کیا وہ آدمی نماز پڑھے گا؟ وضو تو نہیں کر سکتا، تیمم تو نہیں کر سکتا، رکوع تو نہیں کر سکتا، سجدہ تو کیسے نماز پڑھے گا؟ علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ انسان ہوش و حواس میں ہے، اپنی آنکھیں اگر وہ ہلا سکتا ہے، اپنی آنکھوں کے اشارے سے وہ نماز پڑھے. جب تک اس کی جسم میں جان باقی ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ تیمم نہیں کرے گا، وہ وضو نہیں کرے گا. اسی حال میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، وہ انسان اسی حالت میں نماز پڑھے گا. کبھی کبھی ہم ایسے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں میرے ساتھ، ایک آدمی آتا ہے ویل چیئر پہ بیٹھ کر کے، اپاہج ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، مسجد میں آ کے کھڑا ہے، ایک پیر پر کھڑا ہے، دوسرے پیر پہ بیساکھی لگی ہے. آپ کے دونوں پیر سلامت ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے. کتنے بیچارے ایسے ہیں جن کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، پیرالائز ہو گئے، وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں. آپ کا دماغ 100% کام کر رہا ہے، آپ کے ہاتھ سلامت ہیں، آپ کے پیر سلامت ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے. نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو میرے ساتھی. اور یہ بات یاد رکھو، ایک نماز کی پابندی شروع کر دو، انشاءاللہ بہت ساری برائی آٹومیٹک دور ہو جائے.
जो इंसान नमाज की पाबंदी करेगा वो कपड़ा भी पाक रखेगा, वो जिस्म भी पाक रखेगा, वो अपने आप को भी पाक रखेगा। वो कोई बात बोलने के पहले सोचेगा मैं 5 टाइम का नमाज में ऐसा कैसे बोल सकता हूं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज बहुत सारी बुराइयों से मेरे प्यारे साथियों ऑटोमेटिक आप करोगे। अब 2-4 चीजें और बयान करके हम बात खत्म करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल और जवाब की मजलिस भी लोगों ने, भाइयों ने रखी है, फिर ईशा की नमाज का टाइम भी करीब आ रहा है। जन्नत में जाना है तो एक काम आप और कर लीजिए, अगर हो सके किसी यतीम की परवरिश कर लीजिए, और परवरिश नहीं कर सकते तो एक आसान तरीका ये है, आजकल मदरसों में, बहुत सारे मदरसों में यतीम बच्चे पढ़ते हैं, पता लगाइए कहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, एक यतीम बच्चे की जो तालीम का खर्चा है वो आप अपने जिम्मे ले लीजिए। इसका बदला क्या मिलेगा, मैं हदीस आपको पढ़ के सुनाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे दिखा के फरमाते हैं, अना व काफिलुल यतीम कहातैन, ऐ मेरे सहाबा, जिस तरीके से ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से सटी हुई है, मिली हुई है, मैं और यतीम को पालने वाला, यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे ही जाएगा। इसका मतलब कि यतीम की परवरिश करने वाला सिर्फ जन्नत में नहीं जाएगा, वो अपने नबी से मुलाकात भी करेगा जन्नत में। ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। अगर हो सके तो किसी यतीम की आप परवरिश अपने जिम्मे ले लीजिए। इसी तरीके से नफिल रोजा कसरत से रखिए। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं तो जन्नत में चला जाऊं। आपने फरमाया, अलैका बिस्सौम, रोजा रखा। अब यहाँ रोजा का मतलब रमजान का, रमजान का रोजा तो फर्ज है, खास तौर से जब जाड़े का मौसम आए, जब आपका दिन छोटा हो जाए, रात लंबी हो जाए, मौसम भी ठंडा है, उस टाइम आप कोशिश कीजिए ज्यादा ज्यादा रोजा रखें। ये नफिल रोजा इंशाअल्लाह आपको जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रोजा रखा करो, रोजे के जैसा कोई अमल नहीं है, इसके बराबर कोई अमल नहीं। इसी तरीके से मेरे साथ इल्म दीन हासिल कीजिए। इल्म दीन हासिल करने का मतलब यही नहीं कि आप मदरसे में एडमिशन ले लीजिए। आपके नीमा रंग में अगर कोई आलिम आता है, मगरिब बाद उसका दर्स है, इशा बाद उसका दर्स है, इल्म बढ़ रहा है, कुरान बयान हो रहा है, हदीस बयान हो रही है, आप सुनिए उसको, इल्म हासिल कीजिए। आप खुशनसीब हैं, उलमा आपकी बस्ती में आ रहे हैं। पहले के लोग उलमा के पास चल के जाते थे, आज उलमा आपके पास चल के आ रहे हैं। आप अपने घर से चंद मीटर की दूरी पर मस्जिद में नहीं आ पा रहे हैं, और सहाबा और ताबईन सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर चले जाते थे। मेरे प्यारे साथियों, जब आप इल्म दीन सीखने के लिए चलते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जो इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलता है, वो अपने जिस रास्ते पर वो निकलता है वो जन्नत का रास्ता होता है, वो जन्नत के रास्ते पर निकलता है। इसी तरीके से मेरे साथी, आपने किसी को कर्जा दे दिया, और जिसको आपने कर्जा दे दिया वो बेचारा मजबूर हो गया, परेशान हो गया, वो नाटक नहीं कर रहा है, वो ड्रामा झूठ नहीं बोला, हकीकत में बहुत परेशान हो गया। ऐसे तंग दस्त को थोड़ी मोहलत दे दीजिए, उस गरीब आदमी को थोड़ी मोहलत दे दीजिए, ज्यादा सख्ती न कीजिए। जब आप उसको मोहलत देंगे, कयामत के दिन अल्लाह आपको भी मोहलत दे देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम की सही रिवायत है, एक आदमी दुनिया में उसने कोई नेक अमल नहीं किया था, सिर्फ एक नेकी उसके पास थी। वो लोगों को कर्जा देता था और अपने नौकर को, अपने मुलाजिम को जब भेजता था पैसा लेने के लिए, तो कहता था, खुज़ मा तयस्सर वत्रुक मा यास्सर, जो आसानी से मिले ले लो, और जिसको देखो बेचारा परेशान है छोड़ दो, छोड़ दो, मोहलत दे दो। शायद अल्लाह ताला हम पर भी अपना करम फरमाए और हमें भी अल्लाह ताला माफ कर दे। अल्लाह ताला के पास जब वो इंसान पहुंचेगा कयामत के दिन, अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने कोई नेक अमल किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैंने कोई नेक अमल नहीं किया, अल्लाह मेरे खाते में कोई नेकी नहीं है, सिर्फ एक नेकी है। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया में लोगों को मोहलत दे देता था, कोई तंगदस्त है, कोई परेशान है, मैं दरगुजर कर देता था, इस उम्मीद में कि अल्लाह को मुझे दरगुजर कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला उस एक नेकी की वजह से उस इंसान के तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, नजरअंदाज कर देगा, दरगुजर कर देगा। तो लोगों को दरगुजर कर दीजिए मेरे प्यार से। एक और चीज बता दे रहा हूं, सुन लीजिए उसको भी।
3 برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو 3 برائیوں سے بچ جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ الکبر والغلول والدین، تکبر سے بچیے اور دھوکہ دھڑی سے بچیے، بے ایمانی سے بچیے اور قرضے سے بچیے۔ زندگی میں قرضہ لینا پڑتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اگر آپ بچ سکتے ہو تو بچائیے۔ قرضہ ایک بہت بڑی لائبلٹی ہے، آپ نہیں دیں گے آپ کے بچوں کو دینا پڑے گا، نہیں دیں گے قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور قرضے سے۔ تو قرضہ لینے کی ضرورت اللہ کرے نہ پڑے، جہاں تک ممکن ہو اپنے دامن کو قرضے سے بچائیے۔